الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام من أراد أن يكون أفضل الناس فليتوكل على الله صلوات پڑھیے عزیزان گرامی خدائے رحمان الرحیم پروردگار کا جتنا بھی شکر بجائے ہے کم ہے کہ جس نے ہمیں وہ معصوم امام عطا فرمائے کہ کسی کو دنیا میں جرأت نہیں ہے کہ ان کی طرف کسی عیب کے حوالے سے انگشت نمائی کر سکے ان کی مظلومیت کے حوالے سے باتیں کریں گے لیکن معصوم فرماتی ہیں مظلوم ہونا عیب نہیں ظالم ہونا عیب لہذا مظلومیت ہمارے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہے ظالم ہونا عیب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی وصیت میں اپنے شہزادوں کو مخاطب کر کے جبکہ وہ خطاب پوری کائنات کے لوگوں کو ہے کون للظالم خصما للمظلوم اولا ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا اور مظلوم کا مددگار رہنا جس امام مظلوم کی سب اعضاء پہ ہم بیٹھے ہیں کچھ ایسے مظلوم ہیں کہ جو ہی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ذہن ان کی مظلومیت کے ان پہلوؤں کی طرف پرواز کرتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی کہ جس سے اس معصوم امام کو گزرنا پڑا لفظ اسیر جب آتا ہے قیدی جب آتا ہے تو بے شک یہ عام ہے لیکن اگر اس کو ہم اسیر شام کہہ دیں تو مولا سجاد کی طرف ذہن جائے گا اسیر بغداد کہہ دیں تو امام موسیٰ کاظم کی طرف ذہن جائے گا لیکن دونوں کی اسیری میں بڑا فرق ہے جو اسیر شام تھا اس کے ساتھ بہنیں تھیں بیٹیاں تھیں مائیں تھیں سرگنگیں تھیں بازاروں میں تھی درباروں میں تھی خطبے دینا پڑے پتھر کھانا پڑے یہ اسیر شام اور جو اسیر بغداد ہے اس کی مظلومیت یہ ہے کہ جس کی 18 بیٹیاں 19 بیٹے جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں یہ اسیر بغداد اس اسیر کو جس قید خانے میں قید کیا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی براہ راست گرمی سردی دھوپ چھاؤں پڑتی تھی جس کی وجہ سے اس مظلوم قیدی کے ساتھ جو مخدرات عصمت و طہارت تھی
ان کے چہروں کے رنگ اس طرح بدل گئے تھے کہ جب سجاد چند ایک بیویوں کو بچا کے مدینہ پہنچے تھے تو ان کا سگا بھائی ان کو پہچان نہیں سکا۔ اور یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی اولاد پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ جدھر جاؤ یہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی قبر ہے۔ تہران جاؤ یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حمزہ کی قبر ہے۔ تم جاؤ یہ معصومہ تم کی قبر ہے۔ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی۔ مشہد جاؤ یہ رضا کی قبر ہے۔ کون رضا؟ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا۔ کربلا جاؤ یہ ابراہیم مجاہد کی قبر ہے۔ کون؟ یہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے۔ ہلا جاؤ یہ کون ہے؟ قاسم ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے۔ یعنی اس مظلوم کی اولاد خدا جانے کہاں کہاں اس دنیا میں بکھری، ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بن سکتی۔ لیکن یاد رکھیے ہر ایک کی ذمہ داری بڑی مختلف ہے۔ امام کی شرعی ذمہ داری خدا کی طرف سے منصب امامت کے طور پر جو تفویض ہوئی وہ دین کا تحفظ، مومنین کی خبرگیری، اصلاح معاشرہ، ظالم اور مظلوم کا فرق، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے شر سے بچا کے، اور ظالم کی مدد کرنا ظلم سے روک کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میراث کو آگے پہنچانا جو تعلیم و تعلم کی صورت میں، جو حدیث و قرآن کی صورت میں اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی اور رسول اللہ سے آگے منتقل ہوتی رہی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کی اور منتخب ائمہ میں سے ہیں کہ جو منصوص بالنص امام ہیں۔ نص اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کا حکم موجود ہو یا رسول اللہ کا حکم موجود ہو، فرمان موجود ہو کہ فلان جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہے، وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں رسول اللہ کا وہ فرمان جو حضرت جابر سے منقول ہے وہ بھی بطور نص موجود ہے کہ امام نے جب اپنے خلفاء اور جانشینوں کے نام بتانا شروع کیے تو فرمایا علی ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں، پھر صادق ہیں، اور پھر امام کاظم، امام باقر اور امام صادق، امام کاظم۔ تو امام کاظم علیہ السلام، موسیٰ ابن جعفر جن کا نام ہے، امام نے خود بتایا، صادق علیہ محمد نے بھی اور رسول اللہ نے بھی، رسول اللہ کے حوالے سے بھی منصوص ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے بھی منصوص ہیں۔ جہاں نص آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، وہاں کوئی دوسرا حکم نہیں آ سکتا، اور پھر اللہ کا چنا ہوا سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ انہیں ان تمام تر اوصاف سے متصف کر کے بھیجتا ہے جو کسی بھی نمائندہ الہی کے لیے ضروری ہوا کرتی۔ امامت کا تصور شیعوں کے ہاں ایک منصب الہی ہے جو اللہ اپنے منتخب نمائندوں کو عطا کرتا ہے۔ دنیا ان کو مانے تب بھی وہ امام ہیں، نہ مانے تب بھی وہ امام ہیں، ان کے پاس تخت و تاج ہو تب بھی وہ امام ہیں، ان کے پاس تخت و تاج نہ ہو وہ تخت و تاج کے محتاج نہیں ہے، تخت و تاج ان کا محتاج ہے۔ اور یہی ہر امام کی صفت۔ امام زندان میں ہے تو تب بھی امام ہے، امام تخت ولایت پر، حکومت پر ہے تب بھی امام ہے۔ جس مظلوم امام کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ولادت،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور شیعہ آل محمد کے 7ویں امام. بچپن ذہنی طور پہ کہنے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے. خانوادہ امامت عصمت میں تربیت پائی. علم و عرفان کا یہ عالم ہے کہ 12 سال کی عمر ہے. ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے نام سے جو مشہور ہیں، صبح صبح آ جاتے ہیں، در امامت میں دستک دیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہراً 12 سال کا سن ہے، دروازہ کھولتے ہیں، عزت احترام اور تکریم کے ساتھ بٹھاتے ہیں. یاد رکھیے یہ عزت احترام اور تکریم کے ساتھ بٹھانا یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کسی کی آپ کے دل میں محبت نہیں ہے لیکن لوگ اس کو مانتے ہوں، معاشرے میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، خاص کر کسی بھی دینوں مذہب سے تعلق ہو، اس کا احترام کیا کرو. رسول اللہ کے بھی فرمان ہے اکرم کریم کل قوم، ہر قوم کے وڈیرے عزت دار کی عزت کیا کرو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جی وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، جی وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی عزت و تکریم کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آدم تائی کی بیٹی آئی تھی تو اس کے لیے ہماری شادی تھی کہ ایک سردار کی بیٹی. تو ایسا گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عزت و تکریم سے بٹھا کے سوال کیا کہ شیخ صبح صبح خیریت تو ہے، کیسے تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ ایک ضروری مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے جو آپ کے بابا سے پوچھنے کے لیے آیا. جی کیونکہ انہیں انکار نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا میں شاگرد نہیں ہوں، بلکہ ان کا یہ اقرار اور اعلان موجود ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال شاگردی نصیب نہ ہوتی تو ابو حنیفہ نعمان ہلاک ہو جاتا. جی ایک مرتبہ یہاں منہاج القرآن میں کانفرنس انہی کے نام پہ محدث اعظم کے نام سے جاری تھی اور محترم وہاں کے جو سربراہ ہیں قادری صاحب تشریف فرما تھے، تو میں تقریر کرتے ان سے کہہ رہا تھا کہ محترم آپ کا اور ہمارا رشتہ استاد اور شاگرد والا ہے. آپ شاگرد ہیں، ہم استاد ہیں، اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے. لائق شاگرد جو ہے وہ استادوں کا احترام کیا کرتا ہے. تو کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام اعظم کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال کی شاگردگی نصیب نہ ہوتی تو وہ ہلاک ہو گیا ہوتا. جی علمی مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی دروازہ تھا تو محمد و علی محمد کا دروازہ ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا وہ مسئلہ ہے کیا، ذرا مجھے بھی پتا چلے، شاید میں ہی جواب دیا تو بابا کو زاماتی نہ دینا پڑے. کہا نہیں شہزادے، مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اپنے بابا کو بلائیے. کہ بابا کو بلاتا ہوں، بتائیے تو صحیح مسئلہ کیا ہے. جب اصرار کیا تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نمازی کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے، کوئی انسان گزر جائے، کوئی حیوان گزر جائے، کوئی درندہ، کوئی پرندہ، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ امام نے فرمایا نماز اس کی ہوگی، نماز کو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو نا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو نہیں پتا. شیخ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا نماز ٹوٹ جائے گی. کہا وہ کیوں؟ کہا جب عبد اور معبود کے درمیان سے کوئی چیز گزر جائے گی
تو اب تو معبود کا رابطہ ٹوٹ جائے گا. جب رابطہ ٹوٹ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا اللہ تو یہ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے. تو اللہ تو یہاں تک ہے, یہاں سے کیا چیز گزر سکتی ہے؟ تو اب تو معبود کے درمیان جب کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی تو نماز کیسے باطل ہو؟ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کو چیز پسند ہے, نصیب ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آگے سے گزرے تو ہاتھ آگے کر لیتے ہیں. جمشید صاحب بہتر جانتے ہیں, وہ ہاتھ ہلتا رہتا ہے اس طرح تاکہ یہ بندہ نہ گزرے, حالانکہ حالت نماز میں بے جا حرکت نماز کو باطل کر دیتی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ بچپن ہے, امامت قدم تربیت پائی ہے, اور اس امام کے بیٹے ہیں کہ جن کی تعلیمات کو دنیا آج تک آپ کو نہیں سمجھ سکی. امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم محمد آل محمد کی وہ مشتافیہ دنیا کے سامنے رکھی. وہ باریکیاں اور وہ مسلطیں اور وہ راز اور رموز جو ہے کسی ایک علم سے نہیں ہے, دنیا کے تمام علوم کے بارے میں, کہ دنیا آج تک حیران ہے. کسی علم کو لے لو, اس کا سرا جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا, اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام تک, اور مولا علی نے جو کچھ سیکھا رسول اللہ سے, اور رسول اللہ کو جو کچھ ملا وہ وحی کے ذریعے اللہ نے عطا فرمایا. جی ایسا گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کئی نام ہیں, طیب موسیٰ تو نام ہے, جعفر موسیٰ بن جعفر, کاظم اللقب ہے. کاظم کے معنی ہے غصہ پی جانے والا, والکاظمین الغیظ. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں. جی آپ کا لقب کاظمین اور کاظم پڑ گیا. ایک دفعہ کنیز سے حکم فرمایا کہ پانی لے آؤ, آفتاب میں وضو کرنا ہے, وہ آفتابہ لے کے آئی, اتفاق سے آفتابہ اس کے ہاتھ سے گرا, امام کے سر سے جا لگا, وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ شاید امام کا حکم فرمائیں گے. آپ نے اس طرف دیکھا, وہ بھی امام کی کنیز تھی. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, کہ اللہ کے بندے جو ہے غصہ پی جانے والے ہیں. امام نے فوراً فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا. ایسا نگرانی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہارون الرشید کا زمانہ ہے, اور بھی ہیں لیکن مرکزی جو دور گزرا وہ ہارون الرشید کا. ہارون الرشید کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. اگر ہم حکمرانوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا اس نے بڑے علمی کام کیے. بغداد ان دنوں میں علم و عرفان کا مرکز تھا, بغداد میں یہ تھا وہ تھا فلاں تھا, وہ پتہ نہیں کتنے کلامیں جو ملا دیے جائیں گے زمین و آسمان کی. لیکن جب دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ ٹائٹل تو خلیفۃ الرسول کا رکھا ہوا ہے کہ میں خلیفہ ہوں یا خلیفۃ المسلمین ہوں. اور ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک دن ہارون الرشید شراب میں مست نماز عصر کے وقت باہر نکلا. 2000 کنیزیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھی, گویہ عورتیں اس کے آگے آگے اس کا استقبال کر رہی تھی. کہا کہ اس دن ان رقاصوں پر اس نے 6 لاکھ درہم جو ہے مال بیت المال جو ہے وہ نشاور کر دیا تھا. 6 لاکھ ایک مجلس میں, ایک محفل میں. جی اور کتب میں پڑھ کے دیکھو کنیزوں کے قصے. 2000 تو یہ وہ کنیزیں تھیں جو اعلیٰ نسل کی تھی, جی جن کا کردار یہ شراب میں مست تھا.
یہ کردار لوگوں کے سامنے. کبھی کبھی نشے سے جب باہر آتے تو پھر فخر و بہت کے لیے شاید علامہ صاحب نے بیان کیا ہوگا، مدینہ منورہ میں جا پہنچے، قبر رسول میں پہنچے ساتھی ساتھ میں، فخر سے بڑا کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد العام، میں چچا کے بیٹے آپ پہ ہمارا سلام. بتانے کے لیے آپ رسول اللہ کے کزن ہیں جی. فخر کرنے کے قریب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے. السلام علیکم یا آبتی، بابا میرا آپ پہ سلام ہو. پسند نہ آیا کہ آپ نے کیسے بابا کہا، تو آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر فرض کریں آج رسول اللہ تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے کہ میں تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی بیٹی رسول اللہ کی زوجیت میں دینا پسند کریں گے؟ کہا اگر یہ ہو تو میرے لیے تو دنیا و آخرت، عجب و عجم، پوری دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے جو مجھے نصیب ہو جائے گا. فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے تو اس سے رشتہ مانگ بھی سکتے تیری بیٹی کا، تو دے بھی سکتا ہے، تیرے لیے باعث فخر بھی ہوگا، لیکن میری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے بھی بابا ہے، میری بیٹیوں کے بھی بابا ہے. تو خود بتاؤ بابا کا مقام زیادہ ہے یا چچا کا مقام زیادہ؟ یہی چیز دل میں رقابت پیدا کر کے پھر ایک دن کہہ بیٹھا کہ موسیٰ بن جعفر میں آپ کو فدق لوٹانا چاہتا ہوں، مجھے فدق کی حدود بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، تو فدق مجھے واپس نہیں لوٹاؤ. کہا نہیں مجھے تیرے جد کی قسم میں ضرور لوٹاؤں گا، تم سے اس کی حدود بتاؤ. امام نے فرمایا تم نہیں لوٹاؤ گے، بہتر اس معاملے کو یہی رہنے دو. کہتے نہیں ضرور بتاؤ. آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو، فدق کی پہلی سرحد عدن ہے، پہلی سرحد اس کی عدن ہے، دوسری جو ہے سمرقند. گھبرا گیا، چہرہ کا رنگ اڑا. کا تیسری افریقہ اور پریشان ہو گیا. چوتھا آرمینیا اور اس کے ارد گرد کے جتنے جزائر ہیں یہ سارا فدق ہے. یہ سننا تھا، رنگ اڑ گیا، غصے سے پریشان، چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف 4 کھجوروں کا نام فدق ہے. دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر سلطنت اسلامیہ کی مسند پر، مسند خلافت پر کسی کا حق ہے تو ہم محمد و آل محمد کا حق ہے. سوائے ہمارے اس مسجد پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ایسا گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جہاں پر آپ نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اگر جواب بہت کم ملا لیکن اس سلسلے کو منقطع نہیں انہوں نے دیا. وہاں پر آپ نے سیاسی پہلو پہ بھی توجہ دی. یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ. بسا اوقات ہم اپنے آئمہ کے ساتھ لفظ سیاست کو جوڑتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں اور سنتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ کے دیکھیے جو ہر معصوم کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ لفظ ہے السلام علیکم یا سیاست العباد، اے بندگان خدا کے سیاست مداروں آپ پہ ہمارا سلام. جی لیکن سیاست کو امیر شام نے اتنا بدنام کر دیا اپنے کردار کی وجہ سے کہ وہ ایک گالی بن کے رہ گیا. وگرنہ سیاست تو عین عبادت ہے، اس کا مطلب تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا. تو امام علیہ السلام نے جہاں آپ کے باقی معجزات اور کمالات ہیں وہاں پر آپ نے سیاست کے پہلو کو اجاگر کیا.
اور مومنین کو مسائل و مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے خاص صحابی علی ابن یقطین کو یہ حکم دیا کہ جاؤ ایوان حکومت پہ چلے جاؤ اور مسند اقتدار میں شریک ہو جاؤ. نتیجہ یہ ہے کہ ہارون رشید کے وزیر بن گئے علی ابن یقطین. ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین سے صلوات پڑھائیے, پڑھنی ہے بلند آواز سے پڑھیے. یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی ان للہ تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمہ, کہ اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء, اللہ کے محب جو ہیں وہ اللہ نے خود مخصوص کیے ہیں, نامینیٹ کیے ہیں, ان کو نامزدہ مقرر کیا ہے ظالم حکمرانوں کے اولیاء کے ساتھ. بات سمجھا رہی نہیں آ رہی جی؟ ظالموں کے جو دوست ہیں, جو ان کے اقتدار میں شریک ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, اللہ نے اپنے چنے ہوئے محبوب بندوں کو ان کے ساتھ لگا رکھا ہے. کیوں؟ فرمایا لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ, تاکہ اپنے ان اولیاء کے ذریعے اپنے اولیاء یعنی مومنین سے ان ظالموں کے ظلم اور شر کو دور کر سکے, ان مظلومان محمد و آل محمد کو ظالموں کے چنگل سے نکال سکے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَأَنْتَ مِنْهُمْ يَا عَلِي, اے علی ابن یقطین تم ان میں سے ایک ہو. جی یہاں میرے برادر نوبہار شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے, ڈاکٹر حسنات صاحب بھی, دونوں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں. دیکھیے یہ سیاسی پارٹیوں میں جانا, سیاست مداروں کے ساتھ جانا, حکومت میں جانا حرام نہیں ہے. حرام تب ہے کہ آپ ظالموں کے معاون بن جائیں. اگر آپ ظالموں کے نوکر ہیں, آپ اقتدار میں ہیں, کسی منصب پر بیٹھے ہیں, کسی عہدے کے آپ وزیر ہیں, کسی کے آپ انچارج ہیں, ہیڈ ہیں اس کے, تو تمہاری اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی کہ ممکن ہے ظالموں کے ساتھ رہ کر کہیں خطا سرزد ہو جائے. تو معصوم فرماتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہمارے جب مظلوم مومن تمہارے پاس آئیں تو ان کو مصیبت سے نجات دلا کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا کرو. جی اب اگر آپ نہیں جائیں گے, اس وقت کتنے مطلب ہے الحمدللہ ہم نے بے گناہ قیدیوں کو رہا کروایا, کتنے شیڈول فورس سے نکلوائے, کتنے آزاداروں کے آزاداری بندی بحال کروائی, کتنے لوگوں کو نوکریاں ملازمت لے کر دی. بیت المال ان کے باپ کا نہیں ہے, میرے آپ کے ٹیکسز سے پورا ہوتا ہے. جی کتنے مومن کو لے کے دیا, غریبوں کو لے کے دیا. ہمارا استحقاق نہیں بنتا, ہم ناراض ہو کے گھر بیٹھ دیا, ظالم کھاتا رہے. جی وہ واقعہ مشہور ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک ساتھ تھے, وہ ملے شام مدینہ میں آئے اور اعلان کر دیا سب کو انعام بانٹتے گئے, سارے مدینہ والوں کو دے دیا نا. تو دروغہ بیت المال سے کہا کہ جتنا سارے مدینہ والوں کو آپ نے دیا ہے نا اتنا امام حسن کو پیش کر دو. جی اب جب امام حسن کو پیش کیا تو تھوڑا سا انتظار کیا کہ شاید میری تعریف کریں گے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں. جی امام نے قبول کر لیا. پوچھا گیا مولا آپ نے قبول کیوں؟ کہا کہ جتنا ظالم سے مظلوموں کا مال واپس آ سکتا ہے وہ تو لے لوں. جی اور اس سے وقت کیا کیا؟ اب یہ امام کی سخاوت تھی, اس نے اپنی سخاوت دکھائی. غلام نے آگے بڑھ کے آپ کے نالین سیدھے کیے, وہ سارا مال اس کو انعام میں دے کے کہا کہ وہ فلاں کے بیٹے اتنا مال تو ہم اپنے جوتے سیدھا کرنے والے غلاموں کو دے دیا کرتے. عزیزان گرامی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علی ابن یقطین کو نامزد فرما کے یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں, یہ تیری ذمہ داری ہے, اللہ نے تمہیں چنا ہے تاکہ تم ہمارے مظلوم شیعوں کو ان ظالموں کے چنگل سے بچا سکو.
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سب کو؟ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو بھی دیکھ لو. اسی علی ابن یقطین کے پاس ایک غریب آدمی آ گیا, منہ موڑ لیا, ادھر ادھر سلام تک نہیں کی, پوچھا تک نہیں, خیر بیچارہ چلا گیا. علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئے تھے, امام نے منہ پھیر لیا. پریشان ہو کر کہتے مولا کی گستاخی ہو گئی. کہا کہ ہمارے غریب مومن تیرے دروازے میں مشکل لے کے آتے ہیں اور تم ان سے رخ پھیر لیتے. تمہیں ہمارے مومن کی عزت کا علم نہیں ہے. اس کو پھٹے پرانے لباس میں نہ دیکھو, ٹوٹے ہوئے جوتوں میں مت دیکھو, خستہ حالت میں مت دیکھو. اس کے دل میں جو ہماری محبت اور ولایت کا چراغ روشن ہے نا, اس کو دیکھو. جب تک وہ مومن تمہیں معاف نہیں کرے گا, تم نے اس کا دل دکھایا ہے, اس وقت میں موسیٰ کاظم تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گا. کہا مولا وہ کوفہ میں ہے, میں مدینہ میں ہوں, کوئی اہتمام فرمائیے. کہا جاؤ جنت البقیع میں صبح تمہیں اونٹنی مل جائے گی. گائے اونٹنی ملی, سوار ہوئے, کوفہ پہنچ گئے. اس کے جھونپڑے کے دروازے پہ دیکھا وزیر, گھبرا گیا, کانپنے لگ گیا. کہا گھبرا نہیں. کہا کہ مجھے تیرے مقام و رتبہ کا اس وقت علم ہوا جب میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا. میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہا. میں معافی, میری حیثیت کیا؟ کہا نہیں تیری حیثیت تو میں نے دیکھی ہے. اس نے کہا بابا میں نے معاف کیا. کہا ایسے معافی مجھے قبول نہیں ہے. کہا میں زمین پہ اپنا سر رکھتا ہوں, اپنا یہ مٹی والا جوتا پاؤں یہ میرے چہرے پہ رکھو, تیرے جوتے کے پاؤں کی خاک میرے چہرے پہ مہر بنے. میں اس حالت پہ جا کے امام کو دکھاؤں کہ مولا میں نے اس طرح معافی مانگی, اب تو مجھے معاف کر دو. یہ دوسرا پہلو بھی, اگر خدا نے تمہیں اقتدار دیا ہے تو پھر تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ دوسرا پہلو بھی. تو جو ہمیں بھائی ہو, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین جاسوس لگے رہتے تھے. امام تاکید فرماتے تھے, بار بار ہدایات فرماتے کہ آج تم نے یہ کرنا ہے, آج تم نے یہ کرنا ہے, آج تم نے یہ کرنا ہے. ظاہر امام دنیا بھر کے تمام علوم اور حالات و واقعات سے آگاہ تھے. ایک دن ہارون رشید نے بڑا قیمتی خلق سیاہ رنگ کا علی ابن یقطین کو ہدیہ کیا. اس نے وہ سارا اٹھایا اور جا کر امام کی خدمت میں پیش کر دیا, غلام کو بھیج دیا. امام نے وہ خلق واپس بھیجا, ساتھ لکھا کہ علی اس کو سنبھال کے رکھ لو, اپنے قبضے میں رکھنا, کسی کی دسترس میں نہ جانے پائے, اس کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا. اب علی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ادھر کسی جاسوس نے جا کے امام رشید کو بتا دیا کہ وہ قیمتی خلعت, وہ سیاہ جبہ جو آپ نے اپنے وزیر ہارون رشید کو عطا کیا تھا نا, اس کی عادت ہے جو بھی تو انعام دیتا ہے نا امام موسیٰ کاظم کو پہنچا دیتا, اور وہ خلق بھی تیری امام موسیٰ کاظم کو اس نے پہنچا دی, بے شک پتہ کر لے. اب جاسوس کا شکایت لگانا تھا, فوراً علی ابن یقطین کو بلایا گیا. علی ہم نے آپ کو خلق عطا کی تو وہ کہاں ہے؟ کہا حضور میں نے اس کو خشوب معطر کر کے اپنے صندوق میں گھر میں رکھی ہوئی ہے. کہ ذرا منگواؤ تو صحیح, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تم پہنو اس کو. فوراً غلام کو بھیجا, غلام اٹھا کے لے آیا. جب وہ خلق سامنے نظر آئی تو جاسوس کی طرف دیکھا جی, اور ادھر دیکھا تو جاسوس کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا کہ تم غلط جھوٹی شکایتیں کرتے ہیں. تو یہ اسرار اور رموز امامت ہے جو امام جانتی ہیں. تو جب بھائیو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو صفوان جمال کا ہے. یہ جب کارواں لے جاتے ہیں نا حج کے زیارتوں کے جی, اس کے اکثر احکام فقہی احکام جو ہیں وہ حضرت صفوان جمال سے ہم تک پہنچے.
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی صحابی تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی صحابی تھا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. یہ کارواں لے جایا کرتا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ مولا اگر کوئی عورت بغیر محرم کے میرے ساتھ جانا چاہے تو آپ نے فرمایا اگر اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہے تو لے جاؤ بغیر محرم کے. فلاں مسئلہ سارے مسائل جو حج و زیارت کے سفر کے ساتھ اور کاروانوں کے ساتھ متعلقہ ہے وہ صفوان جمال سے زیادہ تر ہم تک پہنچے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زبان سے. جی اسی صفوان جمال نے ہر رشید کو حج کے لیے اپنے اونٹ کرائے پہ دے دیے. حضرت توجہ سننا، کرائے پہ دے دیے. وہ اپنا قافلہ لے کے حج پہ چلا گیا. یہ حاضر ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں. امام نے فرمایا صفوان سنا ہے آپ نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دیے؟ کہا مولا حج کے لیے دیے. اچھا پھر تم یہ بھی دل میں خیال رکھتے ہوگے کہ وہ خریہ سے واپس آ جائے تاکہ تیرے اونٹ بھی واپس تجھے مل جائے اور تیرا کرایہ بھی تجھے واپس مل جائے. ہاں مولا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے دشمنوں کی خیر چاہتے ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی تم ہمارے دشمنوں کی سلامتی چاہتے ہو. اب امام کا سادی تھا، شرمندہ ہوا، کہا کہ مولا معاف کر دیجئے، اونٹ آئے سارے بیچ دے، نہ اونٹ ہوں گے نہ کرائے پہ دینا پڑے گی. تو ایک طرف یہ پہلو بھی ہے کہ ظالم کے ساتھ اتنا تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی سواری لے کے حج پہ چلا جائے. جی تو یہ سارے پہلی امام کی زندگی کے ہمارے لیے پیغام کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ابھی جو فرمایا میں نے امام کا نقل کیا ہے نا، امام فرماتا ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، فَلْيَتَوَكَّلْ اللَّهُ، اسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. جی جس کا وکیل اللہ بن جائے اس سے ٹکر نہ لیا کرو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی طاقتور تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا. تو امام اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ظالموں کے سامنے، ڈکٹیٹروں کے سامنے ساری دنیا میں طاقتور بن کے زندہ رہیں تو فَلْيَتَوَكَّلْ اللَّهُ، پھر اللہ پہ توکل کیا کرو. عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کئی ایک واقعات. ایک واقعہ یہ بھی نقل کرتا چلو. نیشا پور سے قافلہ جو روانہ ہوتا ہے حج کے لیے. نیشا پور کے عمراء، فقراء، امیر، غریب سارے اس قافلے کو الوداع کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنا خمس کا مال جو ہے اس قافلے کے حوالے کرتے ہیں. قافلے کے سالہ لسٹ بن جاتی ہے، فلاں نے اتنے لاکھ روپیہ دیا، فلاں نے اتنا، فلاں نے اتنا، فلاں نے اتنا، لسٹ بن گئی. آخر میں خاتون جس کا نام شتیتا بی بی ہے، جن کا مزار نیشا پور میں موجود ہے، وہ بھی آئی کہا کہ یہ میرا بھی تھوڑا سا خمس بنتا ہے، یہ ذرا امام کی خدمت پیش کر دینا. یہ 1 دینار ہے اور 1 گز کپڑا. جان کے بھی بات سننا ہی، 1 دینار اور 1 گز کپڑا. شخص کہتے ہیں کہ بس یہی. اللہ اکبر، کیا جواب دیا کہ جب خدا نے مجھ پہ فرض ہی اتنا کیا ہے تو مجھے شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے مولا علی کا فرمان لا تستحی من ایتاء القلیل فإن الحرمان اقل منه، اللہ کی راہ میں تھوڑا دے تمہیں شرم محسوس نہ کیا کرو، نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے. جب میرے پاس 5 دینار درہم تھے اور 1 روپیہ 1 درہم خمس بنتا تھا میں نے دے دیا، 5 گز کپڑا تھا 1 گز خمس بنتا تھا میں نے دے دیا، مجھے شرم کی کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے لاپرواہی سے لیا اور تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. کوفہ پہنچا، پتا چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. حضرت حمزہ ابھی حمزہ سمالی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہاں مدینہ میں امام کا نیب موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کے پوچھنا.
تمہیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ نیشا پور کے لوگوں نے کچھ خطوط بھی لکھے، ان میں سوالات لکھے، ان کو سیل پیک کیا۔ سیل پیک جانتے ہیں نا جی، بزرگوں کو تو پتا ہوگا، وہ کالا کیا نام ہے سرخ رنگ کا لاگ لگا کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی جی، تاکہ اس کی سیل ٹوٹ جائے، اس کا مطلب کسی نے کھولا ہے جی۔ تو سیل بند خط، اور کہا کہ دیکھو اس میں ہم نے سوالات لکھے ہیں، جو امام ہوگا اس سے کہنا کہ خط جو ہم لے کر آئے ہیں ان کی سیلیں بھی نہ ٹوٹے اور جواب بھی لکھ دیے جائیں اور آپ کی مہریں بھی لگ جائیں۔ اگر وہ جواب بھی لکھ دے اور مہر بھی لگا دے، کہتے کہ ہم نے کر دی ہے، تو ہوٹل میں جا کے چیک کر لینا 2-4 خط، جب یقین ہو جائے تو پھر مال امام اٹھانا اور جا کر امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ذرا جاگتے رہنا میرے ساتھ۔ کہتے ہم چل پڑے مدینہ منورہ، پہنچ گئے مدینہ، پتہ چلا کہ ادھر بھی ایک امامت کا دعوے دار ہے، وہاں گئے تو پہرا، امام کے دروازے پہ تو پہرا نہیں، ادھر گیا ادھر بھی یہی صورت تھا، ادھر تھا۔ کسی نے بتایا کہ یہ محلہ بنی ہاشم میں بھی ایک شخصیت ہے، ذرا ادھر جا، نہ دروازہ نہ پہرے دار جی، نہ کنڈا نہ تالا۔ جو ہی اندر داخل ہونے لگے تو جواب ملا ہے فلاں بن فلاں نیشا پور کے مومنین کی امانت خطوط لے کر آ گئے ہو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، مومنین کے خطوط اور امانتوں کو بھی جانتے ہیں، یقیناً یہی امام برحق ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے فوراً فرمایا کہ ہم نے نیشا پور کے مومنین کے خطوط کے جواب بھی لکھ دیے ہیں اور مہریں بھی لگا دی ہیں۔ سن کے حیران و پریشان توجہ رکھ رہا ہے۔ کہتے میں باتیں کی، سلام کی، 10 کوسے کی، چلا گیا ہوٹل میں جا کے ایک خط کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، جواب بھی لکھا ہوا ہے، مہر بھی لگی ہوئی ہے، جواب بھی لکھا ہے، مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ امام وقت ہے، میں نے مال امام اٹھایا تاکہ امام کی خدمت پیش کر دیا۔ مولا یہ فلاں کی طرف سے فرمایا ہم نے یہ قبول کر لیا، یہ فلاں کی طرف سے کہا نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے کہ ہم قبول کر لیجیے، فلاں نے کہا نہیں قبول نہیں ہے۔ یاد رکھو امام تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہو وہ تمہارے ان چند ٹکوں کا محتاج نہیں۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کون دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ کتنوں کے رد کر دیے، کتنوں قبول کر لیے۔ کہتے میں پریشان و حیران ہو، دیتا رہا۔ جب اپنی طرف سب کچھ دے بیٹھا تو وہ 1 درہم اور 1 گز کپڑا دینا بھول گیا۔ کہا بس دے دی مانتے ساری؟ ہاں مولا۔ ہماری ایک کنیز نے بھی آپ کو آتے وقت 1 درہم دیا تھا، 1 گز کپڑا دیا تھا۔ کہتا میں گھبرا گیا، مولا معاف کرنا میں بھول گیا جی۔ پیش کیا، امام نے فرمایا ہماری کنیز کو کہنا کہ ہم نے نہ صرف 13 خمس قبول کر لیا ہے بلکہ یہ 19 دینار لو اور یہ میرا کفن لو۔ اس کو جا کے کہنا کہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا میں نے اپنے کفن کے لیے رکھ لیا ہے اور تجھے یہ 19 دینار بھیج رہا ہوں، تیرے پہنچنے کے بعد 19 دن وہ زندہ رہے گی، 19 دن کا خرچہ میں نے دے دیا ہے، 19 دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ نعرہ حیدری! صرف یہی نہیں بلکہ اس کو یہ بھی پیغام پہنچا دینا کہ تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہم خود مدینہ سے کہتا میں حیران و پریشان، کس خاتون کا اتنا بلند مقام ہے امام کی نظروں میں۔ کہتا سارا سوچتا آیا، جب پہنچا پورا شہر استقبال کر رہا تھا، اسے بھی میں نے دیکھا، وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی جلدی سے آئی، آ کے پوچھتے میرے امام خیریت سے تھے۔ امام کو بابا کی شہادت کا پرسہ دیا، وہ کیا رہا میرے؟ فرمایا بی بی جتنا تیرا مقام اور رتبہ میں نے امام کی نگاہوں میں دیکھا ہے، نیشا پور میں سے کسی کا بھی اتنا مقام نہیں، اور یہ امانت تیری 19 دن تیری زندگی باقی ہے، اور یہ امام نے اپنا کفن تیری بطور کفن بھیجا ہے۔ 19 دن گنتی رہی، جب 19واں دن آیا تو گھر گھر جا کے کہتی ہے کل میں نے چلا جانا ہے، تو میرے غسل میں آنا، میرے کفن میں آنا، میرے دفن میں آنا، میرے مجلس میں آنا۔ وہ بی بی کیا کہہ رہی ہو جی؟
ہاں کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. غسل کیا, پاکیزہ لباس پہنا, ساری رات وہ عبادت میں مصروف رہی. جب صبح گلدستہ اذان پہ اذان ہوئی, فجر کی نماز ادا کی, اور اس کے بعد اعلان ہوا نیشو پور والوں شتیتا بی بی دنیا سے چل رسی. جنازہ تیار ہو گیا, صفیہ راستہ ہو گئی, جنازہ پڑھاؤ. وہ کہتے ٹھہرو 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 ٹھہرو. اتنے میں امام تشریف لاتے ہیں, صف پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے جب چلے جاتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ یہ مدینہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی اس مومنہ کنیز کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے. تو یاد رکھیے جن گرامی, ایک تو امام کی نگاہوں میں مال کی قلت و کثرت کوئی اہمیت نہیں رکھتی, خلوص نیت جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. پھر عورت اور مرد کا رتبہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ امام کی نگاہوں میں ہوتا ہے, اس پہ توجہ رکھا کرو. خدا نے بھی کہا ہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی عمل صالح کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا. ہمیں عمل صالح بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پوری زندگی تعلیم و تربیت میں بھی رہی اور یہ بھی سارا کچھ رہا, لیکن آپ کا یہ فرمان کہ اگر تم اللہ پہ توکل رکھو گے تو یقیناً اپنے آپ کو مضبوط پاؤ گے. توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. توکل کے معنی ہے کہ اپنی ذمہ داری تم کرو, اپنے ذمہ کا کام ادا کر لو, باقی اللہ کو چھوڑ دو. کسان ہل چلا کے بیج ڈال دیتا ہے, کہتا میرا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا, تو جان. کیڑے مکوڑے حشرات دانے اکٹھے کر کے چوٹا لیتے ہیں. کسان کے بس پہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جمع کر سکے, لیکن اللہ ایک ایک دانے پہ ایک فرشتے کو پہرے دار مقرر کرتا ہے, اور وعدہ فرمایا ایک دانے کے بدلے میں 700 ایک بوری ڈالتے ہو, کتنی بوریاں اٹھا کے لے جاتے, 100 بوریاں اٹھا کے لے جاتے. اور یہی مثال قرآن نے دے کے سمجھائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں 100 سے فرمایا 700, 100 سے بعد فرمایا جتنا اللہ چاہے اس کو اور بڑھا سکتا. یہی صورت حال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے. تھوڑا دو گے تو اللہ کا وعدہ اسی فرماتا ہے, امام آصف فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹے ہاتھ سے دو اور اللہ کے بڑے ہاتھ سے واپس. ایسا گرامی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علم و سخاوت, ان کے القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج بھی, باب المراد بھی. اچھا, میں بڑا عجیب سوچ پہ پڑ گیا. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں مریض کے لیے تو امام سجاد کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ تجھے ہمارے کربلا کا واسطہ. مفاتیح الجنان میں 2 دعائیں توسل لکھی ہیں, ایک تو بڑی ہے, اس کے بعد دوسرا دعائیں توسل دیگر کے نام سے ایک چھوٹی دعا ہے. اس میں جو وسیلہ جو ہے اس میں ساتھ ساتھ حاجت کو بھی لکھا گیا ہے. فرمایا اگر بیمار ہیں, آپ مریض ہیں, تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وسیلہ بناؤ. بیماری کو دور کرنے کے لیے, تکلیف کو دور کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ بناؤ. اور امام سجاد کہ جب شیطانوں سے واسطہ پڑے تو پھر مولا سجاد کو وسیلہ بناؤ, کیونکہ شام کے شیاطین کا جس طرح امام سجاد نے مقابلہ کیا تھا اس کی مثال کتنی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا مومن, اس بیماری میں صحت یاب ہونے کے لیے اللہ اسے الہام کرتا ہے کہ تم دعا مانگو, اللہ اس دعا کے ذریعے اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہوتے ہیں انہیں الہام نہیں ہوتا, وہ دعا سے غافل ہو جاتی ہیں, ان کی بیماری طول پکڑ جاتی ہے. تو گویا کہ اس میں بھی پیغام ہے
جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کا راستہ روکو. بیماری آنے سے پہلے راستہ روکو. مولا کس طرح؟ فرمایا دعا کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے. بیمار ہونے کے بعد تم صدقے دیتے ہیں، کہا نہیں پہلے صدقہ دو تاکہ بیماری قریب ہی نہ آئے. جی. اور پھر امام صادق علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ مومن کی بیماری 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ. اس لیے امام سجاد بھی ارشاد فرماتے ہیں دعا کیا کرو جب بیمار ہو نا تو دعا کرو میرے اللہ اس بیماری کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے. تو دوسری بیماری اس کے درجات کی بلندی. گناہ معاف ہو گئے دنیا میں ہی، اب درجات بلند ہو رہی ہیں. اور فرمایا تیسرا بہانہ ہے موت کا. ایسا نہیں گرامی جتنا باب الحوائج، ویسے تو سارے یہ باب الحوائج ہیں، ان کا لیسخر بھی، ان کا لیکبر بھی، ان کے غلام بھی، ان کے لاکر بھی. لیکن کچھ ان ناموں میں مشہور ہو گئے. باب الحوائج لقب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ بڑے قریب ہے. میں ایک مرتبہ ڈیلیگیشن کے ساتھ کانفرنس میں گیا تھا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی امام حسین علیہ السلام کی. تو 23 ملکوں کے نمائندے اور پھر اس کانفرنس کے بعد ہمیں سامرا سے جب کاظمین پہنچے تو وہ جیسا فقیر بھی اس کے ساتھ تھا قافلے میں. رات کا جب وقت 10 بجے کا ہوا تو میں وضو کر رہا تھا کہ میں سو جاؤں کہ اتنے میں پروٹوکول افیسر آتا ہے کہ یا شیخ تعال بے سورہ الامام ہو یکنو، شیخ جلدی آؤ امام تمہیں بلا رہے ہیں. میں پریشان ہوں. میں نے جوتا چھوڑو جو تخلی ولی ہر چیز کو چھوڑو، بھاگو جیسے ہیں جیسے چلو. وہی جو چپل وپل پاؤں میں تھی بھاگ کھڑے ہوئے گئے. جناب دروازے سارے بند ہیں، بیگ دروازہ کھلا. جناب وہاں لے کے مجھے اندر گیا، دیکھا کہ لسٹ بن رہی ہے. مجھے آدمی یاد ہے کہ 23واں نمبر میرا تھا. اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا. اندر جا کے دیکھا کہ تلاوت چل رہی ہے پورے زور و شور سے، اور بھی مولا کی زری خالی کی گئی ہے. خزانہ جو ہے وہ چھانا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس سعادت میں شریک ہوا. اس کے بعد ذریعہ مقدس کو غسل دیا گیا، اس عادت میں شریک ہوا. لیکن اب سوچئے کہ آنسو برس رہے تھے، ہاں جی، چیخیں بلند ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ سعادت. تو ذریعہ مقدس کو خشک کرنے کی سعادت ملی. جب یہ ذریعہ خشک کر چکا نا تو سید جو متولی تھا سب سے پہلے مجھے کہتا ہے شیخ تعال، سب سے پہلے تم مولا کی ذریعہ کے اندر داخل ہو. دروازہ کھولا. امام محمد تقی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبروں کے درمیان لیٹنے کی سعادت حاصل ہوئی. میں سمجھتی ہوں یہ ان کا انعام و اکرام ہے کہ یہ مجلس ہمارے خاندان میں 70 سال سے چلی آ رہی ہے اس مظلوم امام کی یاد میں، اور ہمارے بزرگ یہ وصیت کر کے گئے ہیں اس مجلس کو کبھی نہ چھوڑنا. اس کو معمولی نہ سمجھنا. یہ باب الحوائج صرف وہاں نہیں ہے جو دروازے پہ پہنچے. جہاں بھی ان کو پکارو گے یہ ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. اور ان کی مظلومیت کا یہ حال ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کیسے کیسے زندانوں میں آپ قید رہے. طویل عرصہ تو آپ کا بصرہ کے زندان میں گزرا. بصرہ سے بغداد پہ لائے گئے. بغداد کا زندان کئی سیڑھیاں نیچے اتر کے تاریک، نمدار، نہ روشنی کا گزر نہ ہوا کا گزر، پنجرا نما سلاخوں والا زندان. امام جدھر بھی جھکتے تھے یہی کہوں کہ نکیلے جو سلاخیں تھی وہ امام کے بدن کا بوسہ لیتی تھی. شیعو یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ بصرہ کے زندان میں آرام و سکون محسوس کرتے تھے یا بغداد کے زندان میں؟ آپ نے فرمایا بغداد کے زندان میں مجھے آرام و سکون تھا. مولا وہاں تو آپ نکیلی سلاخوں والے زندان میں قید تھے، جدھر بدن جھکتا
سلاخیں چبھتی تھی. فرمایا ہاں وہ میرے جسم کو اذیت پہنچاتی تھی، لیکن بصرہ میں جس زندان میں تھا نا، میرے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، میری روح کو اذیت پہنچتی تھی. اس زندان کے پڑوس میں گانے بجانے والے رہتے تھے، جن کا گانے بجانا مجھے روحانی طور پر اس طرح اذیت پہنچاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں یہ سلاخوں کے زخم کوئی حیثیت نہیں رکھتے. حضرت جب امام یہ فرمائے تو امام کے پیروکاروں کو ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہیں جو گانے بجانے والے ہیں ان کی نقل کرنی چاہیے، ان کی جو سوریں ہیں اس کو اپنانا چاہیے. نہیں، جس سے امام کو اذیت ہو وہ کون سی عبادت ہے؟ جس سے امام کا دل دکھی ہو. خدا را اپنی مجالس و محافل کو ایسی خرافات اور ایسی نجس آوازوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو. مظلومیت کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر. کو تاریخ زندان کا قیدی جہاں روشنی کا گزر نہیں تھا. المعذب قعر السجون، جو زندانوں کی انتہائی گہرائیوں میں مسلسل عذاب میں مبتلا تھا، تکلیفوں میں تکلیفیں دی جا رہی تھی. ایک اذیت ختم نہیں ہوتی تھی دوسری دی جاتی تھی، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری ہو جاتی تھی. چند گھونٹ پانی ملتا تھا چند لقمے میں. ظالم نے کئی طریقے آزمائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے. ایک فاحشہ عورت کو بھیج دیا کہ کہا جا کے امام پہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ ہم تہمت لگاتے. وہ چلی تو گئی، لیکن پہلے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، وہاں مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. ایک سفید چادر نظر آئی کہ وہ جو سفید چادر ہے نا وہی شیعوں کا امام ہے جو حالات نماز میں. کہتی میں نے بڑی کوشش کی لیکن کہتی ہے تو میری طرف دیکھا تک نہیں. اتنی ریاضت کہ مجھے شرم آئی. میں نے بھی ساتھ توبہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. جب مجھے بلایا کہ ہاں بتاؤ، تب میں نے اس قیدی کو دیکھ کے توبہ کر لیے گناہ سے، اور آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی. اب مسلح ہوگا اور میں ہوں گی. اور پھر زیارت کے لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ربی شبھی آپ کے سامنے آئے گی کہ امام کو ان کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا کیا تھا کہ جو آپ کے بدن کا گوشت کھا گئی تھی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، اور وہ زنجیر آپ کے جسم میں اس طرح پیوست ہو چکے تھے کہ جب ان کو جدا کیا گیا نا تو 7 کھال ادھر کے باہر. جس نے کیا کم و بیش سورج کا چہرہ نہ دیکھا ہو، پوری زندگی زندانوں میں گزر گئی، اس اسیر بغداد آخری وقت یہ حسرت کا اظہار کرتا. کئی مرتبہ زہر دیا گیا، بالآخر سندھی گنج شاہد ملعون کو ایک ایسا زہر تیار کرنے کو کہا گیا کہ جس سے شیعوں کا امام زندہ نہ رہ سکے. بالآخر وہ زہر دیا کیا. امام کے وجود میں تھا کیا؟
سوائے ہڈیوں کے. لیکن زہر اتنا ظالم تھا. کبھی میں زیارت کے لفظ پڑھ رہا تھا کہ امام کی جلد جو زخمی ہو گئی تھی. اور پھر اپنے سرکاری طبیبوں کو بلا کے یہ وثیقہ لکھا دیا گیا تھا کہ یہ اپنی طبی موت مرا. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا تھوڑا سا سوچو, جس کے مدینہ میں 19 بیٹے 18 بیٹیاں یا 19 بیٹے 18 بیٹے زندان سے کوئی جنازہ اٹھانا وصول کرنے بلاخر چند مزدور منگوائے گئے کہ یہ مزدوری لے لو, اس قیدی کا جنازہ اٹھا لو اور شہر میں اعلان کرتے جاؤ کہ یہ رافضیوں کا امام جو ہے یہ, اور جا کے پورے بغداد پہ اس کا جنازہ رکھ کے آ جاؤ. اللہ اکبر. ازادھر امام رضا کے بابا کا جنازہ, معصومہ کم کے بابا کا جنازہ. رضا تو غریب الغربا تو کہلاتا ہے, لیکن جتنا غریب تیرا بابا, جس کو نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا, نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا, جس کا جنازہ مزدور اٹھا کے جا رہے اور ساتھ ساتھ اعلان کیے جا رہے, لوگ حیران و پریشان پوچھتے ہیں کہ کس کا جنازہ ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. جنازہ لا کے پورے بغداد پہ رکھ دیا گیا. ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے, موسیٰ کاظم تو پھر بھی خوش نصیب ہے, تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدور تو مل گئے تھے, لیکن کربلا میں غریب زہرا کا جنازہ اٹھانے کے لیے زینب کو مزدور بھی نہیں مل سکے. رسل بستہ بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو بے کفن میں دونوں کفن چھوڑ کے گرامی آپ سن تو رہتے ہیں کہ جنازہ ہے, لوگ آتے گزر جاتے, ایک خاتون گزری, دیکھا کہ اس کا کوئی وارث نہیں, سمجھ گئی یہ لامارث جنازے اولاد زہرا کے ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. بیٹھی رو رہی, ذکر کرتے ہیں ایوب لعال کا کہ وہ آیا اور زنجیریں اتارنے کی کوشش کی. بعض روایات میں زنجیروں کے ساتھ امام کو دفن کیا گیا, بعض میں ہے کہ نہیں, جب بھی وہ زنجیریں کاٹنے کی کوشش کرتا تو کھال ادھر جاتی تھی, ساتھ ہی گوشت کا ٹکڑا ساتھ آ جاتا تھا. وہ خاتون رو رہی, کس نے کہا کہ تیرا بیٹا ہے؟ کہ میرا ہوتا تو پورا شہر ساتھ ہوتا, خدا جانے اس غریب کا کوئی وارث بھی ہے کہ نہیں. کہ اتنے میں ایک بی بی کی آواز آتی ہے, میں اس کی وارث پہنچ گئی ہوں. بی بی تیرا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا. تو کون ہے کہ تیرے پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہ میں رسول کی بیٹی زہرا ہوں, میں جنت البقیع سے آئی ہوں. اجازت امامت سے امام رضا علیہ السلام پہنچے. ادا کرو اپنے غریب بابا کا جنازہ. خدا جانے کس طرح رضا نے دفن کیا ہوگا. ادا کرو. اس لیے آج بھی سلام کرتے ہیں اس بغداد کے قیدی کو کہ جس کو بنی ہاشم کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. آج اس مظلوم کا یوم شہادت ہے. آج بغداد کو دیکھنا, پورے بغداد میں شیعہ اس مظلوم کی
शबीर उठा के, हम भी अभी शबीर उठाएंगे और दरखास्त करूंगा शबीर ले आओ, इस मजलूम का दरवाजा उठा के एक मर्तबा बगदाद की तरफ मुंह करके कहो मौला अगर हम वहां होते हम तेरा जनाजा उठाते, हम दिल की असद पूरी करते ही